السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے آپ کے سامنے جوہا کے لطائف پر مشتمل 2 ویڈیو پیش کر چکا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی جوہا کے لطائف کو پیش کیا جا رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارق و بیت شاعر، چور اور شاعر کا گھر۔ دخل سارق بعد منتصف اللیل، یہ صاد کے نیچے زیر غلط ہیں، صاد کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے۔ بعد منتصف اللیل، دخل سارق بعد منتصف اللیل بیت شاعر، ایک چور آدھی رات کے بعد ایک شاعر کے گھر میں داخل ہوا۔ سارقن کا معنی چور، اور چور کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے لسن، جس کی جمع آتی ہے لسوسن۔ ایک چور آدھی رات کے بعد ایک شاعر کے گھر میں داخل ہوا۔ یسرق ما یجد فیہ من النقود، تاکہ وہ چوری کر لے ان پیسوں کی جس کو وہ اس میں پائے، تاکہ وہ چوری کر لے وہ پیسے جس کو وہ اس میں پائے، یعنی جو کچھ اس میں پیسے ملے اس کو چوری کر لے۔ وکان الشاعر فقیرا ما یملک شیئا، اور شاعر غریب تھا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے پاس کوئی چیز ملکیت کے اندر نہیں تھی۔ فاستيقظ من نومه، پس وہ اس کی نیند سے بیدار ہوا۔ فرأى اللص يبحث في ادراج المکتبۃ فلا يجد غیر الورق، پس اس نے چور کو کتب خانے کی دراز میں تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چور کو دیکھا جو تلاش کر رہا تھا کتب خانے کی دراز میں۔ فلا يجد غیر الورق، پس وہ ورق کے علاوہ کچھ نہیں پاتا تھا، یعنی اسے ورق کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ فعند ذلك لم يتمالك الشاعر من الضحك، اس وقت شاعر ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ تمالک یا تمالک کا مطلب یہاں پر کنٹرول کرنا، یعنی ہنسی روک نہیں سکا، اتنا ہنسا وہ۔ فعند ذلك لم يتمالك الشاعر من الضحك، بس اس وقت شاعر ہنسنے پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ فالتفت الیہ السارق، تو چور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وسألہ متعجبا، اور اس نے اس سے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، لماذا تضحک، تو کیوں ہنستا ہے؟ ضحک یا ضحک کا معنی ہنسنا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے۔ اضحک یضحک اضحاکا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہنسانا، اور اس کا اپوزٹ یعنی اس کی ضد آتی ہے بکا یبکی، رونا، اور اس کو اگر باب افعال کے اندر لے جائیں گے ابکا یبکی ابکان، تو اس کا معنی رلانا، اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں لفظ ساتھ میں ہیں، اضحک و ابکا۔ 27ویں پارے کے اندر سورہ نجم کے اندر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ میں آئے، اضحک و ابکا۔ تو اضحک کا معنی ہنسانا، اور ابکا کا معنی رلانا، اور قرآن میں ایک جگہ پر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، 10ویں پارے کے اندر چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے، تو اس میں ثلاثی مجرد استعمال ہوا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ وہ کم ہنسے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئے۔ لماذا تضحك، تو کیوں ہنستا ہے؟ فَأَجَابَهُ الشَّاعِرُ، شاعر نے اس کو جواب دیا، اضحک علی غفلتک وقلت عقلک، میں تیری غفلت پر اور تیری کم عقلی پر ہنستا ہوں۔ قلت کا معنی کم، تو قلت عقل یعنی کم عقلی، میں تیری غفلت اور تیری کم عقلی پر ہنستا ہوں۔ لأنک تبحث فی منتصف اللیل عن ای شیء لم اجدہ فی رابعۃ النہار، اس لیے کہ تو تلاش کرتا ہے آدھی رات میں کسی بھی چیز کو جس کو میں نے دن کے اندر نہیں پایا۔ رابعۃ النہار کا معنی بالکل مطلب بیچوں بیچ سورج آ جائے،
جو کہہ لیجیے دن کا جو آخری حصہ مطلب دن پورا ہوتا ہو شباب پر ہو تو سورج جو تھا بالکل نصف النہار پر بالکل سیدھ میں ہو تو اس وقت روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو رابعۃ النہار کا معنی سورج جب بیچوں بیچ آ جائے. مطلب یہ ہے کہ میں نے دن کے اندر دن دہاڑے میں نے کچھ نہیں پایا تو تجھے رات میں کہاں ملے گا. حل لغات استيقظ بیدار ہو گیا. ادراج میز وغیرہ کی دراز. واحد درجن المکتبۃ لائبریری کتب خانہ یا مراد ڈیسک ہے. یا ڈیسک مراد لیں گے یا انہوں نے لکھ دیا کہ اس میں ڈیسک مراد لیں گے یعنی ڈیسک جو ہے اس کی دراز میں پایا. اور جب حضو کا منع تلاش کر رہا ہے. دوسرا لطیفہ القمر فی البئر چاند کنویں میں. نظر جوہا لیلتن الی البئر جوہا نے ایک رات کنویں کی طرف دیکھا. فرآ خیال القمر فی الماء تو اس نے چاند کا خیال یعنی چاند کا عکس تو اس نے چاند کا عکس پانی میں دیکھا. فقال تو اس نے کہا مسکین ھذا القمر یہ چاند بیچارہ یہ چاند. ترا کیف سقط فی البئر تو دیکھے گا کیسے وہ کنویں میں گر گیا. تو دیکھتا ہے کیسے وہ کنویں میں گر گیا. سأحاول ان اخلصہ من ورطتہ ان قریب میں کوشش کروں گا کہ اس کو نجات دلاؤں یا چھٹکارا دلاؤں اس کی ہلاکت سے. ورطتن کا معنی ہلاکت. ربط دلون بحبل وانزلہا الی البئر اس نے ایک ڈول باندھا رسی کے ساتھ اور اس کو کنویں کی طرف اتارا. واخذ یحرکھا فی الماء اور وہ اس کو حرکت دینے لگا پانی میں. لیعلق القمر بہا ویخرجہا تاکہ چاند اس کے ساتھ چپک جائے اور وہ اس کو نکال لے. غیر ان الدلو علقت بحجر لیکن ڈول چپک گئی پتھر کے ساتھ. فظن جوہا ان القمر هو الذی علق بالدلو تو جوہا نے خیال کیا کہ چاند ہی ہیں جو ڈول کے ساتھ چپک گیا. وأعاقها عن الصعود اور اس نے اس کو روک دیا چرنے سے یعنی چاند نے اور اس نے اس کو روک دیا چرنے سے. اخذ جوہا یشد الحبل بکل قوتہ جوہا رسی کو پوری قوت کے ساتھ کھینچنے لگا. فلتلفت الدلو فلت اس کو بابی افتعال کے اندر لے جائیں گے تو افتلتا تو ففتلت الدلو من العلوق بالحجر تو ڈول پتھر کے ساتھ چپکنے سے چھوٹ گئی. وسقط جوہا علی ظہرہ اور جوہا اس کی پیٹھ کے بل گر گیا. وہنا رآ جوہا القمر فی السماء اور یہاں جوہا نے چاند کو آسمان میں دیکھا. فقالت اس نے کہا الحمدللہ لقد تقصرت اضلاعی ولکننی انقذت القمر المسکین. الحمدللہ نے اللہ کا شکر ہے. ویسے الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی اور لیکن میں نے بیچارے چاند کو بچا لیا. حل لغات البئر کنواں خیال صورت مسکین بیچارہ ورطتن ایسا گہرا گرا جس میں اترنے کا راستہ نہ ہو. اور ایک اس کا معنی ہلاکت کے بھی آتے ہیں. ہلاکت. دلون کا معنی ڈول بالٹی. حبل رسی. ربط باندھا. ادلائی میری پسلیاں. لیا لقل قمر بہا تاکہ چاند اس ڈول سے اٹک جائے. کہا عن الصعود اس نے اس ڈول کو اوپر چڑھنے سے روک دیا. انقذتو میں نے بچا لیا. زوجت جوہا و موقد جوہا کی بیوی اور چولہا. موقدن کا معنی چولہا جس میں آگ جلائی جاتی ہے. ودات زوجت جوہا حطبا فی الموقد جوہا کی بیوی نے چولہے میں لکڑیاں رکھی. وقالت لزوجہا اور اس کے شوہر کو اس نے کہا اشعل النار حتی اعود الیک بسرعۃ تو آگ کو روشن کر یہاں تک کہ میں تیرے پاس تیزی سے لوٹوں یعنی جلدی جلدی میں تیرے پاس لوٹوں. فجلس جوہا امام الموقد جوہا
چولہے کے سامنے بیٹھ گیا، واخذ ينفخ في الموقد، اور وہ چولہے میں پھونک مارنے لگا، ولکن النار لم تشتعل، اور لیکن آگ روشن نہیں ہوئی، آگ نہیں جلی، فقام ولبس ملاءۃ زوجته، بس وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس کی بیوی کی چادر پہن لی، ملاءۃ کا معنی چادر یا دوپٹہ، بعد ينفخ في الموقد، اور وہ واپس چولہے میں پھونک مارنے لگا، آدھے اردو کو معنی لوٹنا، اور وہ لوٹا پھونک مارتے ہوئے چولہے میں، یعنی واپس پھر چولہے میں پھونک مارنے لگا، وما کاد ينفخ حتى اشتعلت النار، اور قریب نہیں تھا کہ وہ پھونک ماری یہاں تک کہ آگ جل گئی، سلگ گئی، یعنی جیسے ہی پھونک ماری آگ جل گئی، روشن ہو گئی، فصاح ضاحکا یا للعجب حتی النار تخاف من زوجتی، یا للعجب، فصاح ضاحکا، وہ چیخا، چلایا ہنستے ہوئے، ہائے تعجب کی بات ہے، یا للعجب، تعجب ہے، حتی النار تخاف من زوجتی، یہاں تک کہ آگ میری بیوی سے ڈرتی ہے۔ حل لغات، حطب لکڑی، جمع احتاب، الموقد چولہا، اشعل النار آگ جلاؤ، اخذ ينفخ پھونکنے لگا، لم تشتعل نہیں جلی، ملاۃ چادر دوپٹہ، صاح چلایا۔